بسم اللہ الرحمن الرحیم. آبجیکٹیوز کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ آپ کے 10 نہیں بلکہ تقریباً 40 آبجیکٹیوز کی پریپریشن کرائے گا. چلے شروع کرتے ہیں. کویشچن 1. ڈیش واز دا کنٹری وچ ریکگنائز پاکستان فرسٹ ان 1947. پاکستان آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے کس ملک نے اس کو تسلیم کیا تھا؟ ذہن میں فوری طور پہ افغانستان کا نام آتا ہے یا چائنا کا، لیکن ایسا نہیں ہے، نہ ہی ترکی کا. یہ پاکستان ہے. سب سے پہلے کوئی نہ کوئی پڑوسی ہی ظاہر بات ہے ہمیں قبول کرے گا. تو ترکی بالکل امیڈیٹ پڑوسی تو نہیں ہے، تو وہ تو آؤٹ ہو گیا. باقیوں میں دیکھیں تو ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے ہمیں قبول کیا. تو ڈی از دا آنسر. کویشچن 2. withdrawal آف رشین ٹروپس فرام افغانستان ٹک پلیس انڈر ڈیش ایکارڈ. کہ رشیا کے جو ٹروپس تھے وہ افغانستان سے کیسے نکلے، کس ایکارڈ کے نیچے نکلے؟ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، غلطی سے یہ نہیں کرنا کہ جو ابھی ریسنٹلی امریکی نکلے ہیں وہ سمجھ لینا. افغانستان سے جو رشین ٹروپس نکلے تھے وہ کوئی 10 سال کی طویل جنگ کے بعد 1988 میں نکلے تھے، جس کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ پاکستان نے بڑا ساتھ دیا تھا امریکہ کا، اور اس میں رشیا کو مار بھگانے میں پاکستان کا بڑا ہاتھ تھا. تو وہ جب ہوا تھا اس زمانے میں ان کا جو صدر تھا وہ گورباچوف تھا. اس طرح تھا اس کے سر پہ جس طرح نقشے کا نشان ہے اس طرح کا ایک نشان بھی بنا ہوا تھا. تو پاکستان، یو ایس اے، رشیا اور افغانستان، ان چاروں نے مل کے ایک میٹنگ کی اور اس کے اندر 1988 میں جنیوا کے مقام پہ یہ فیصلہ کیا کہ جی اب رشینس یہاں سے نکل جائیں گے. اب جنیوا کہاں ہے؟ جنیوا جو ہے سوئٹزرلینڈ کا ایک بالکل کونے پہ خوبصورت سا شہر ہے. یاد رکھیں جب بھی یہ بڑے لوگ کبھی کوئی میٹنگ کرتے ہیں تو یہ صرف میٹنگ کا فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ایسی کی جگہ گھومنے پھرنے کی جگہ بھی ڈھونڈتے ہیں. تو یہ لوگ سوئٹزرلینڈ کی جگہ امریکہ یا پاکستان میں بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جنیوا جانا پسند کیا. تو جنیوا کے خوبصورت شہر میں یہ فیصلہ کیا گیا، اس کو جنیوا ایکارڈ کہتے ہیں. کویشچن 3. ٹینیور آف نیشنل اسمبلی انڈر 1973 کانسٹیٹیوشن از. کہ نیشنل اسمبلی نے کتنے سال کے لیے وقت گزارنا ہوتا ہے؟ آپ کو آج کل تو یاد ہی ہوگا کیونکہ جب ہم ایک وزیر اعظم کو بھی چنتے ہیں تو وہ 5 سال کے لیے چنا جاتا ہے. یہ آپ کی نیشنل اسمبلی کی سائٹ ہے ویکیپیڈیا کے اوپر، اور یہ 5 سال کے لیے چنی جاتی ہے. اس کو لوور ہاؤس کہتے ہیں کیونکہ اپر ہاؤس ہمارا کون سا ہے؟ سینٹ. آپ نے سنا ہوگا سینٹ کا اجلاس، قومی اسمبلی کا اجلاس. پاکستان کے اندر 2 ہاؤسز ہیں جس کو بائی کیمرل پھر کہا جاتا ہے اسی وجہ سے. پرانے جو ہوتے تھے کانسٹیٹیوشن 56 کا اور 62 کا، اس میں یونی کیمرل تھا، ایک ہی قانون ساز اسمبلی ہوا کرتی تھی. ابھی 2 ہیں، لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس. لوور ہاؤس یہ نیشنل اسمبلی، اور اپر ہاؤس کون سا ہوتا ہے؟ سینٹ. تو 5 years از دا آنسر. کویشچن 4. ڈیش واز فاؤنڈیڈ آفٹر ٹریجڈی آف اقصی ماسک. اقصی ماسک آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا گھر ہے، اور جس 3 مشہور حرم میں سے ہے، اور اس میں فائرنگ کی تو ظاہری بات ہے یہودیوں نے کی ہوگی. تو اس کو یو این او تو مدد نہیں کرے گا. وہ تو بنا تھا 1945 میں. اور کیوں بنا تھا 1939 سے 1945 تک؟ سیکنڈ ورلڈ وار، دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، تو اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا تاکہ آئندہ کسی بڑی جنگ کو روکا جا سکے تو ایک تنظیم بنا لی گئی. اس میں بہت سارے ممالک شامل ہیں. پھر نیکسٹ بنی تھی OIC 1969 میں، اور یہی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ بنا ہوا ہے، دنیا بنی ہوئی ہے، اور اسلام کا ہلال بھی بنا ہوا ہے. تو یہ سارے نشان ہیں. یہ OIC کا یہ کام تھا، اور یہ بی از دا آنسر. لیکن سارک کو بھی دیکھ لیں. سارک بنی تھی 1985 میں، اور ECO بھی بنی تھی 1985 میں. سارک کا مطلب ہے ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن. اس میں پاکستان، انڈیا، بھوٹان، نیپال وغیرہ ممالک ہیں. یہ بھی اکنامکس کو ڈیل کرنے کے لیے ہوتی ہے اور آپس میں تعاون کے لیے. ECO اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، یہ بھی 1985 میں بنی تھی، اور اس کا کام تھا ترکی، ایران اور پاکستان کے درمیان میں تجارت کو بڑھانا. بعد میں اس میں بہت سارے ممالک شامل ہو گئے. کویشچن 5. ریٹ آف ڈیڈکشن آف زکوٰۃ ان بینک سیز. بہت ہی آسان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رمضان سے پہلے سب لوگ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہماری کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے. تو 100 کے پیچھے 2.5 روپے، لاکھ کے پیچھے 2,500 روپے، تو 2.5% ہوتی ہے. اور یہ اس مثال سے سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس کھیرے کے 10 ٹکڑے ہیں تو وہ 10واں ٹکڑا بھی لے لیں، اور اس میں سے بھی چوتھا ٹکڑا یہ جو ہے آپ کا 2.5% بنتا ہے. تو ہم سب کو زکوٰۃ دینی چاہیے وقت کے اوپر. کویشچن 6. نیچرل گیس واز ڈسکورڈ ان پاکستان ایٹ ڈیش ان 1952. نیچرل گیس جس کو میتھین گیس بھی کہا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی آ رہی ہوتی ہے. اس کو عام طور پہ ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہوتے ہیں؟ سوئی گیس. آپ نے سنا ہوگا سوئی گیس نے اپنے بجلی کے بل بڑھا دیے ہیں، گیس کے بل بڑھا دیے ہیں، نرخ بڑھا دیے ہیں. تو یہی اس کا سائن بھی ہے، سوئی ناردرن. آپ نے بجلی کے گیس کے بل بھی دیکھے ہوں گے، اس کے اوپر اس طرح سے نشان بھی بنا ہوتا ہے. تو یہ بڑا کلیئر ہے، آبویس ہے کہ سوئی کے مقام کے اوپر یہ گیس ڈسکور ہوئی تھی. اور یہ ہوئی کب تھی ڈسکور؟ 1952 میں. یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد 5 سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشخبریاں دینا شروع کر دی تھیں کہ پاکستان ترقی کرے. کویشچن 7. گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیبلشڈ
پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن ان، یہ اوپر والے سوال سے اس کا آنسر ملتا ہے. ظاہری بات ہے 1952 میں گیس ملی تو فوری طور پہ حکومت نے کیا 1952 کے اندر یہ ایک کارپوریشن بنا دی، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، تاکہ وہ انڈسٹری لگائے. PIDC اس کا نام تھا اور 1952 میں بنی تھی. وہ فیڈرل بورڈ والوں نے 1956 غلطی سے ٹک کر دیا، وہ ٹھیک نہیں ہے. 1952 از دا رائٹ آنسر. Question 8. The major dispute between Pakistan and India is، کیا نیوکلیئر ہے؟ نہیں. بارڈر ایشو، بارڈر پہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے. کلچرل ایشو نہیں، کشمیر ایشو. بیسیکلی کشمیر ایشو تھا. جب آزاد ہوئے تھے دونوں ممالک تو وار ہو گئی تھی، جنگ ہو گئی تھی 1948 میں، یعنی ایک سال بعد ہی جنگ ہو گئی تھی. اور ہوئی کس مسئلے پہ تھی؟ کشمیر کے مسئلے پہ، جو آج تک سالو ہو نہیں سکا، اور یہی سب سے بڑی فساد کی جڑ بنا ہوا ہے آج کل. تو کشمیر ایشو از آنسر. پشتو لینگویج اوریجنیٹڈ 5000 ایئرز اگو. پاکستانی بچوں کے ذہن میں فوری طور پہ آئے گا پشاور، کوہاٹ، مردان، سوابی، فاٹا، وزیرستان. لیکن دیکھیں جی، پشتو لینگویج جن ممالک میں بولی جاتی ہے، ایران میں بھی کچھ بولی جاتی ہے، ترکی، تاجکستان، افغانستان میں بھی. لیکن افغانستان وہ واحد ملک ہے جس میں پوری کی پوری صرف پشتو بولی جاتی ہے. فارسی بھی تھوڑی بہت بولی جاتی ہے، لیکن پشتو تو ہر کوئی جانتا ہے. تو بیسیکلی اوریجنیٹ ہوئی تھی افغانستان سے. سو سی از دا آنسر. Question 10. The first poet who wrote Diwan, collection of poetry in Urdu was. بچوں کے ذہن میں آ سکتا ہے میر تقی میر، مرزا غالب، میر درد. عام طور پہ قلی قطب شاہ کسی کو تکے کے طور پہ نہیں آ سکتا. تو آپ کی بک میں بھی یہی گیون ہے، قلی قطب شاہ ہی تھا جس نے پہلی دفعہ دیوان لکھا تھا. جو آپ تصویر ذہن میں رکھ لیں تاکہ آئندہ غلطی سے بھی کہیں میر غالب، میر درد یا میر تقی میر نہ لکھ لیں. پہلا صاحب دیوان شاعر تھا قلی قطب شاہ. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیچر یہ ویڈیوز بنانا کنٹینیو رکھیں تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی کیا کریں. بیکاز میں نے ہوم پہ ٹیوشن دینا اس لیے ترک کیا کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہو سکے. چلیں شروع کرتے ہیں.